پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید جی استاذہ۔ اصحاب کہف نے یہ کہا تھا کہ تمہارا رب تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ جس راستے کو انسان اختیار کرتا ہے وہی راستہ انسان کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ جو توحید کے راستے پہ چلتا ہے اس کے لیے مشرکوں کے ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور سلسلہ احادیث صحیحہ کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایت طویل ہے جس کے اختتام پر یہ ہے، اسلام کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ جب تک کوئی مشرکوں کے علاقے کو چھوڑ کر نہیں آ جاتا اس وقت تک اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو مشرکوں سے علیحدگی ضروری ہے کیونکہ اپنا ایمان بھی نہیں بچتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں جو لوگ مشرکوں اور کافروں کے علاقے میں رہتے ہیں ان کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اپنا بچا پائے نسلوں کا ایمان نہیں بچتا۔ اور آپ سورج کو دیکھتے ہیں کہ جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب چلا جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، کیونکہ سورج بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ ہے فرما برداری۔ جہاں نکلنے کا حکم ہے وہاں نکلے گا، جہاں سے کترانے کا حکم ہے وہاں سے کترا جائے گا۔ حالانکہ وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے پھر وہی ہدایت پانے والا ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ اس پورے معاشرے میں سے یہ تھی کریم، یہ تھے ہیرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نکال کر غار تک پہنچا دیا۔ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے پھر اس کا کوئی مددگار اور رہنمائی کرنے والا نہیں پائیں گے۔ ایک غار وہ تھا جس میں اصحاب کہف نے پناہ لی تھی، ایک اور غار بھی تھا جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی، غار ثور۔ تو یہ تاریخ ہے انسانیت کی، اور آپ جانتے ہیں کہ ایسی پناہ کے بعد تاریخ اپنا موڑ مڑ جاتی ہے، اور ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کے لیے اسلام کی ترقی کے نئے راستے کھل گئے تھے الحمدللہ۔ اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، یہ غار کا ماحول ہے، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر بازو پھیلائے ہوئے تھا۔ آپ انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے الٹے پاؤں بھاگ جاتے۔ یہ بالکل ایسا ہی منظر تھا جیسے ڈاکو پناہ لیا کرتے تھے غاروں میں۔ تو ڈاکوؤں کو دیکھ کر لوگ اس لیے بھاگ کھڑے ہوتے تھے کہ ڈاکو حملہ آور نہ ہو جائے، جان سے نہ مار دیں۔ اور پھر ان کا کتا جو غار کے دہانے پر تھا اس کو دیکھ کر لوگ الٹے پاؤں بھاگتے تھے، حالانکہ وہ جاگ نہیں رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، بازو پھیلائے ہوئے جیسے کتے بیٹھتے ہیں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ 300 سال سے زیادہ وہ ایسے ہی رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ الٹے پاؤں بھاگتے اور آپ کے اندر ان کی دہشت بیٹھ جاتی کہ یہ کیسا منظر ہے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے کہنے والے نے کہا کتنی دیر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ اصحاب کہف جب آئے تھے صبح کا وقت تھا، اور جس وقت اٹھے تھے تقریباً مغرب کا وقت تھا۔ تو انہوں نے کہا شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم رہے ہیں۔ وہ بولے تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے ہو۔ یعنی انہوں نے بہت ڈسکشن نہیں کی، کیونکہ مومن فضول بحثوں میں نہیں پڑا کرتے۔ اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی دے کر شہر بھیجیں، یعنی یہ سکہ دیں اور وہ جائے، وہ دیکھے گا کہ اچھا کھانا کہاں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اچھا کھانا کھانا انسان کی بنیادی خواہشات میں سے۔ 309 سال سونے کے بعد جب اٹھے
پھر بھی اچھے کھانے کی خواہش ویسے ہی موجود تھی. بھوک لگی, مٹانا چاہتے تھے, اس لیے یہ چاہا کہ کھانے کا پتہ مل جائے اور کھانا کسی طرح سے منگوا لیں. پھر اسی میں سے کچھ تمہارے کھانے کو لائے گا اور چاہیے کہ وہ ہوشیاری سے کام لے, کیونکہ ابھی ذہن میں وہی واقعات تھے کہ لوگ پیچھے لگ جائیں گے, ظالم بادشاہ ہمیں قید کر دے گا, پھر شیر کے آگے ڈلوا دے گا, اور اس طرح سے ہماری جان یوں ہی تلف ہو جائے گی, ضائع ہو جائے گی. اور تمہارے متعلق کسی کو خبردار نہ کرے. اگر انہوں نے تم پر قابو پا لیا تو پتھروں سے مار ڈالیں گے, یعنی رجم کر دیں گے, یا تمہیں اپنے دین ہی میں واپس لے جائیں گے اور تم کبھی فلاح نہیں پا سکو گے. یعنی وہ تم پر غلبہ رکھتے ہیں, ہو سکتا ہے تمہارے دین سے پلٹانا چاہیں, اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کا تو کچھ نہیں جائے گا. مراد یہ کہ ان کے ساتھ تو جو معاملہ ہے وہ تو پہلے بھی ہے, لیکن ہم فلاح نہیں پا سکیں گے. اور اسی طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لے. وہ شخص جو کھانا لینے گیا تھا, وہ جب گیا, آپ سوچئے 309 سال کے بعد ایک شخص جس ڈریس میں آیا ہے وہ تو لباس ہی متروک ہو چکا تھا. جس حال میں وہ اٹھ کر آیا ہے, جس سکے کو وہ لے کر آیا, وہ تو سینکڑوں سال پہلے کا تھا. اس وقت دقیانوس بادشاہ تھا, ڈیسس, اور اب بادشاہ بدل چکا تھا. اب وہ تھیوڈیسس بادشاہ کے دور میں آئے تھے. کھانے کا کہا, کھانا ہوٹل والے نے کھانا بنا دیا, لیکن جب اس نے سکہ دیا تو اس نے کہا کہاں سے لائے ہو, کس خزانے سے لائے ہو, یعنی مدفون خزانہ شاید کسی کو مل گیا ہو. لیکن جب اس نے کہا کہ دیکھو اس پہ دقیانوس کی شکل بنی ہوئی ہے, اس نے کہا اس کو مرے ہوئے, اس کافر کو مرے ہوئے تو 300 سال سے زیادہ ہو گئے. اس وقت جو اس کی حالت ہوئی, اس کو لگتا تھا خون رگوں میں جم گیا ہے, منجمد ہو گیا. کیفیت فرق تھی. واقعی اتنا عرصہ بیت گیا, کیسے سوئے کے سوئے رہ گئے, یہ سب کیا حالات ہو گئے. بہرحال لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ کون لوگ ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں. دو باتیں درمیان میں اس لیے کہ جب سارے انسانوں کی موت واقع ہو جائے گی تو اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے, اور جب قیامت آئے گی اسی طرح سے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے. اب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے. کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک عمارت ہی بنا دو. ہوا یوں کہ اس شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. بادشاہ نے کہا چلو میں چلتا ہوں, کیونکہ اصحاب رقیم ہے نا, کتبے والے. اب وہ جو ان کے بارے میں انفارمیشن لکھ کے رکھ دی گئی تھی, سینکڑوں سالوں سے وہ انفارمیشن آ رہی تھی, جب اسے پتا چلا کہ یہ وہ نوجوان تھے جو اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے تھے, تو اس نے بڑی قدر کی. کہنے لگا کہ مجھے ساتھ لے کر جاؤ. جب غار کے دہانے پر پہنچا تو اجازت چاہی کہ میں اندر داخل ہو سکتا ہوں. جب وہ وہاں پہنچا تو بڑی مسکراہٹ کے ساتھ اصحاب کہف نے ویلکم کیا. جو باقی افراد تھے آپس کی بات چیت ہوئی, لیکن اصحاب کہف جو اٹھے تھے یہ تو کھانا لے کر نہیں گئے تھے, اور جو اندر والے تھے وہ بھی. یہ ساتوں جب اکٹھے ہو گئے اور لوگ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا, اب ہم انہیں اپنے لیے برکت کے حصول کا ذریعہ بنا لیں. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انہیں وفات دے دی. یہ ساتوں کے ساتوں اپنی اصل موت کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے. اب اس کے بعد یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تو بڑے ولی اللہ تھے. جیسے ہماری سوسائٹی میں بزرگوں کی قبروں کے اوپر مزار بنائے جاتے ہیں, تو یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے, یہ قدیم جاہلیت ہے. اس وقت انہوں نے چاہا کہ ہم ان پر کیوں نہ مسجد بنا لیں. جلدی کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے, ان میں سے چوتھا ان کا کتا تھا, اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا. یہ بغیر علم کے رائے زنی کرنا ہے. اور لوگ کہتے ہیں وہ 7 تھے, ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا. آپ کہہ دو میرا رب ہی ان کی تعداد کو زیادہ بہتر جانتا ہے. یعنی اصل معاملہ تعداد کا نہیں, اصل معاملہ تو ان کے ایمان کا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا، اور زندگی بعد موت کی دلیل ہے ان کا وجود، کہ وہ جب اٹھے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو اٹھائے گا۔ تھوڑے لوگوں کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، آپ ان کے بارے میں سرسری بحث کے علاوہ کوئی جھگڑا نہ کریں، اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی ایک سے بھی پوچھیں۔ تو یہ تھے اصحاب کہف، جن پر اب لوگ مسجد بنانا چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ خبردار میری قبر کو مسجد نہ بنانا، کہ پہلے انبیاء کی قوموں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا۔ بات یہ ہے کہ اصحاب کہف کو اگر ایک طویل زندگی ملی اور طویل نیند وہ سوئے تو اس میں ان کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے بڑے سبق رکھے ہیں کہ ہم جب مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں مصائب سے نجات دلاتے ہیں۔ وہ مشکلات سے، مصائب سے یوں نکال لیتا ہے جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جائے، اور وہ اپنے دائیوں کی مدد کرتا ہے، جو بھی دین کی دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں اس قصے میں، اس واقعے میں جو آپ نے سیکھیں، تو آپ لوگ کچھ شیئر کرنا چاہیں یا کوئی سوال کرنا چاہیں تو دیکھ لیجیے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ یہ بیان کریں کہ انہوں نے اس واقعے سے کیا سبق حاصل کیا، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے۔ بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اس واقعے سے کیا سبق حاصل کیا۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی، میں نے اس واقعے سے یہ سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو چنتا ہے، اور مومن کے چناؤ کی بنیاد جو اس واقعے میں نظر آ رہی ہے وہ عبادت ہے، کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر لے آیا۔ الحمدللہ۔ تو ایک اللہ کا دامن تھامنے والا کبھی رات نہیں لوٹتا، جی کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ جی، اس واقعے سے میں نے یہ سبق لیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان میں اس طرح اضافہ کرتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو لوگوں سے، مشکلات سے ایمان اور بڑھاتا ہے، اس لیول پہ آ کے پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پا لیتا ہے۔ جی، میں نے اس میں یہ سیکھا ہے کہ جب بندہ فتنے کی حالت میں ہو تو تب وہ اپنا ایمان چھپا سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دی ہے بندے کو کہ وہ مشکل کے حالات میں اور فتنے کی حالات میں جو ہے نا وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے اور اپنی جان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ جی، اصحاب کہف کے واقعے سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات دلوں کو ڈھارس بندھاتی ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو انسان کو ایمان پر قائم رکھتی ہے، کیونکہ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے۔ الحمدللہ، قوتوں والا ہے نا۔ الحمدللہ۔ جی، میم میں نے اس واقعے سے یہ سیکھا ہے کہ جب آپ کے انسان کے دین کو خطرہ ہو اس علاقے میں تو اس انسان کو اس علاقے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلے جانا چاہیے جہاں پہ وہ اپنے دین کی حفاظت کر سکے۔ دین کی حفاظت شریعت کے مقاصد میں سے پہلا مقصد ہے نا۔ جی، یہ آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی۔ میں نے اس واقعے سے یہ سیکھا ہے کہ جو قبروں پر مساجد بنائی جاتی ہیں ان سے منع کیا گیا، اور ان مساجد میں جانے سے بھی، اور جو اولیاء اور صالحین کی قبروں پر مساجد بنائی جاتی ہیں یہ بدعت کے مقامات ہیں۔ قبروں والوں سے دعائیں کرتے ہیں، یہی ان کی عبادت ہے۔ عبادت جو ہے اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے، اس کے سوا کسی کا حق نہیں۔ صحیح۔ بیٹا یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ یہ بڑی قابل توجہ ہے کہ لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں اور مانگتے قبروں والوں سے، جی، تو ایمان کس پر ہوا؟ کعبے کے رب پر یا قبر والے پر؟ قبر والے۔ جی،
میں نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اپنے گھر کو، اپنے شہر کو اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ضرور فرماتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، بہت اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی، آپ نے بہت اچھی بات سیکھی، الحمدللہ۔ جی استاذہ، میں نے یہ سیکھا کہ ہجرت جو ہے وہ انبیاء کی سنت ہے، جیسا کہ ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، ہم لوگ جانتے بھی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے، ابو الانبیاء، انہوں نے ہجرت کی، جیسے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی، تو اصحاب کہف میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے بھی ہجرت کی، کہ ہجرت سنت ہے، الحمدللہ۔ صحیح، یعنی جو اسلام لائے اس کے لیے ہجرت کا کوئی مقام آ سکتا ہے۔ جی اس واقعے سے میں نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اپنی مخلوق کے اوپر، اور زندہ بھی وہی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، اور اس موت کے بعد دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا انسانوں کو۔ الحمدللہ۔ تو اصل میں واقعات سے ہم کتنی قیمتی چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ پر ایمان کو سیکھ رہے ہیں اور اپنی پوری زندگی۔ تو واقعات ہمارے لیے بہت زیادہ قدر و قیمت کے حامل ہیں۔ آج کے اس واقعے سے ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں ایسے افراد کی جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اور انہیں دشمنوں کے نرغے میں یوں ہی نہیں چھوڑ دیتے، اللہ تعالیٰ مصائب سے اور مشکلات سے نکالتے ہیں۔ تو اصحاب کہف نے تو اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سارے زمانے کے لیے، قیامت تک کے لیے انہیں مثال بنا دیا کہ جو نوجوان بھی آج اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں وہ بھی تو چند نوجوان تھے اور سارے زمانے کے لیے مثال بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان واقعات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ استاذہ۔ الحمدللہ، آج ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو، اللہ پر اعتماد کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے جو اس پاک میری ساتھیوں نے یہاں پر حاصل کیے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کسی اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔